مختلف اس کی ڈائمنشنز ہیں، ان پر آپ کی جو ڈیلیبریشنز ہوں گی، وی لک فارورڈ کہ ان کی روشنی میں جو بھی سفارشات ہوں گی انہیں ضرور ہم عمل درآمد کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں، میں نے ڈاکٹر اسد تمیز الدین صاحب سے کہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی نے جو نیشنل مینٹل ہیلتھ پالیسی کا ڈرافٹ بنایا ہے آپ ہمیں دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ہم حکومت سے منظور کر کے اس کو لاگو کر سکیں تاکہ ایک فریم ورک ملک کے اندر موجود ہو۔ اور یہ بات بھی بہت افسوسناک اور قابل توجہ ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں صرف 900 سائیکیٹرسٹ دستیاب ہیں، اور یہ اس گیپ کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو ہمیں لوگوں کو ذہنی صحت فراہم کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر ہے، اور اسے بھی ہمیں کم کرنے کے لیے اس پالیسی سے مدد ملے گی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذہنی جو صلاحیت ہے وہ صحت ہے، اس کا فرد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں آپ کو چونکہ پبلک لائف سے متعلق ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انسان کی ذہنی صحت ہوتی ہے، اسی طرح اقوام کی بھی ذہنی صحت ہوتی ہے، اور ان کی ذہنی صلاحیت اور صحت کا ان کی ترقی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ایک فرد کی ذہنی صحت اس کو زندگی میں کامیاب اور ناکامیاب کر سکتی ہے، اسی طرح ایک قوم کی ذہنی صحت بھی اسے ناکام یا کامیاب کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات رہے ہیں اور اس کی ایک طویل تاریخ ہے، اس میں ہماری مارشل لاء کی حکومتوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ جنہوں نے اپنے اقتدار کے جواز کو فراہم کرنے کے لیے یہ ہمیں سبق پڑھایا کہ ان کے علاوہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہماری سیاست میں بھی کچھ ایسے رویے آئے کہ جنہوں نے قوم کو یہ درس دیا کہ ان کے علاوہ باقی سارے مخالف چور اور ڈاکو ہیں، اور یہ شور اس قدر زور سے پھیلایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سائیکیٹرسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے اس کا ایک کی ٹریگر جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے۔ جب کسی فرد کی سیلف اسٹیم مجروح ہو جاتی ہے اور کریش کر جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، تو وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم کی سیلف اسٹیم کو بھی مجروح کر دیا جائے اور اس کو کریش کر لو کر دیا جائے تو وہ قوم بھی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس قوم کے اندر بھی وتھڈرال سمٹمز آ جاتے ہیں، اس قوم کے اندر بھی نیگیٹو تھاٹس کے سائیکل چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی اچھی چیز کو بھی اچھی چیز دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں کو بھی کامیابی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہر کامیابی میں کہتی ہے نہیں اس میں بھی کچھ چکر ہوگا ضرور، یہ کامیابی اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو فار اس۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم واحد شاید دنیا کی قوم ہے کہ جہاں پر جو کوئی 4-5 پاکستانی اکٹھے ہوں گے ان کا سب سے محبوب پیشہ پاکستان بیشنگ ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دانشوری کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں کتنے کیڑے نکال سکتے ہیں، اپنے ملک کی کتنی بدخویاں کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی کوئی اچھی چیز ان کو اچھی نظر نہیں آتی۔ میں بھی کافی باہر بھی پڑھا ہوں، دنیا میں گھوما پھرا بھی ہوں، میں نے کسی اور قوم میں اس قسم کی سیلف کرٹیسزم اور نیگیٹو سوچ اور ڈسکورس کو نہیں دیکھا۔ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے اندر بھی بڑی پولرائزیشن ہے، جو دو سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن کبھی بھارت کے وزیر اعظم نے جب برطانیہ یا امریکہ کا دورہ کیا ہو تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے مخالفین نے ان پر کیچڑ اچھالا ہو یا ان کے اوپر کوئی نعرے زنی کی ہو۔ بنگلہ دیش، حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء، دو جماعتوں کی اتنی پولرائزیشن تھی کہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ آگ اور پانی والا اختلاف تھا، لیکن جب خالدہ ضیاء باہر جاتی تھیں ایز وزیر اعظم یا حسینہ واجد بحیثیت وزیر اعظم جاتی تھیں
میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مخالف جماعت کے فرد نے ان کے اوپر آواز کسی ہو یا اپنے ملک کی ڈرٹی لنن لندن کے چوکوں چوراہوں پہ یا امریکہ کے چوکوں چوراہوں کے اوپر دھوئی ہو۔ ہر ملک اپنے، آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھرانہ جو ہے جس کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہوں، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے کو بھی یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے گھر کے اندر کیا چیز ہے، اور جس گھر کے افراد اپنے گھر کے معاملات کو لاؤڈ سپیکر لگا کے پورے محلے میں نہیں پورے شہر کے اندر جا کے بیان کریں اپنے اختلافات کو، آپ اس خاندان کو اور اس گھر کے بارے میں کیا رویہ سوچیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ جو ہمارے مجموعی رویے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل توجہ ہیں کہ ان کے اسباب کیا ہیں، اور اس کی پشت کے اوپر جو ایک پولرائزیشن آج ہم نے پیدا کی ہے اور جو نفرت اور تعصب کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ہم اندرونی اتحاد اور یکجہتی کی تمام بنیادوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہیں، اور آپ کی کانفرنس بھی اسی کا نشانہ بنی ہے جس میں کہ 40 سے زیادہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے تھے اور ان کے سامنے آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں دکھی دل کے ساتھ؟ اس لیے کہ ان رویوں کا میں خود نشانہ بن چکا ہوں۔ میرے جسم کے اندر وہ گولی آج بھی موجود ہے کہ جو ایک نوجوان نے اسی قسم کی نفرت آمیز اور تعصب آمیز گفتگو اور نیریٹیوز اور بیانیے سے کہ جنہیں سوشل میڈیا پہ بنایا جاتا ہے، اس سے متاثر ہو کے ایک پستول میں اپنے ذہن کی نفرت کی گولی بھری اور اس سے میری جان لینے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں معجزانہ طور پہ اس واقعے سے زندہ بچ گیا، لیکن یہ واقعہ اس بات کی ہمیں اہمیت بتاتا ہے کہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان کے اندر نفرت اور انتہا پسندی ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھیرا میں چند خواتین نے مجھ پہ آوازیں کسیں، وہ شاید آپ نے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ وہ واقعہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یو سیم ٹو بی ویری ایجوکیٹڈ لیڈیز، آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، سو لیٹ اس ٹاک، آپ کو اگر کوئی اعتراضات ہیں تو ہم مکالمہ کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھوں کا اختلاف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مکالمہ کر کے اپنے اختلاف کو دور کرتے ہیں، اور اگر دور نہ کر سکیں تو وہ سلجھے ہوئے طریقے سے اپنے اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن what you are doing is not equal، آپ کے شان نہیں ہے ایز ایجوکیٹڈ پیپل۔ خیر وہ اپنا جو انہوں نے نعرہ بازی کرنی تھی کر کے چلے گئے۔ وہ جب گھر میں گئے تو ان کے گھر میں ایک ان کی سینئر خاتون تھیں who happened to know our family very well، انہوں نے کافی انہیں سمجھایا کہ بھئی ہم تو انہیں these people have grown before our eyes، یہ بڑی اچھی فیملی ہے اور آپ کیا کر کے آئی ہیں، I feel ashamed کہ you have not been fair۔ تو خیر مجھے رات کو ان کا فون آیا کہ ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں، تو اور میں کل آنا چاہتے ہیں۔ وہ آئے تو بڑی خوشی ہوئی مجھے، I thank them کہ جی آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ اتنی تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے ماسٹرز کی ہوئی تھی گورنمنٹ کالج سے، یونیورسٹی لنڈن میں سے بھی کوئی کورس کر رہی تھی اور بڑی پڑھی لکھی اچھے فیملی سے تھیں۔ تو میں نے کہا کہ my only curiosity is کہ why would someone like you do something کہ جس پہ آپ کو پھر بعد میں پشیمانی بھی ہو اور معذرت کرنی پڑے، اور which was not very becoming of an educated person، تو why would you do this؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے ذہن میں اتنی نفرت بھر دی گئی آپ لوگوں کے خلاف کہ جب آپ ہمیں نظر آئے تو سپونٹینیسلی رہا نہیں گیا اور ہم سے وہ عمل ہو گیا۔ اسٹیفن کوی جو ہے، آپ سب نے شاید اس کی وہ کتاب پڑھی ہوگی The 7 Habits of Highly Effective People، اور اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں۔ اس میں وہ انسان اور حیوان کے درمیان یہی فرق بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حیوان ہے اس کو جب
स्टिमुलस मिलता है तो वो उसको रिएक्ट करता है और बड़े प्रेडिक्टेबल तरीके से रिएक्ट करता है, और यही वो बुनियादी असूल है कि जिसके ऊपर जानवरों को सुधारा जाता है, कि उसको आप ट्रेन कर सकते हैं कि एक स्टिमुलस को वो हमेशा एक ही तरह रिस्पॉन्ड करेगा। उसकी दाएं चाबक आप खींचेंगे तो वो दाएं तरफ ही मुड़ेगा, बाएं चाबक खींचेंगे तो बाएं तरफ ही मुड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि दाएं चाबक पे वो बाएं मुड़ जाए। इंसान वो क्रिएचर है कि जिसको अल्लाह ताला ने उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान फ्री स्पेस दी है, कॉन्शियसनेस की, कि शऊर दिया है कि वो उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट कर सकता है, और उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में वो अपनी रिस्पॉन्स का फैसला कर सकता है कि वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करे। और मैं समझता हूं कि एक सेहतमंद जहन की यही ताकत है कि वो उस फ्री स्पेस को कितना एक्सपैंड कर सकता है। और जो शख्स मेंटल इलनेस में या मेंटल हेल्थ के वजह से मुतासर होता है, उसकी वो जो स्पेस है वो गायब हो जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर से निकल के एनिमल बिहेवियर की सिफ्त में जाना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम एक सेहतमंद कौम बनने के लिए अपने रवैयों को उस बुनियाद पे खड़ा करें जो इंसान के शायान शान है, और वो ये कि उसने हर स्टिमुलस को रिएक्ट नहीं करना, बल्कि उसने प्रोएक्टिवली बिहेव करना है और चीज़ों को समझ के और अपने शऊर के मुताबिक उनको जवाब देना है। और इसके लिए वो मुझे याद है कि एक सेमिनार में मुझे शिरकत का मौका मिला जो इंतहा पसंदी के ऊपर था, और वहाँ पर एक जर्मन प्रोफेसर थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर थे, बड़ी उनकी 80 साल उसकी उम्र थी। तो वो भी उसमें शरीक थे, और सब लोग ये बता रहे थे कि इंतहा पसंदी क्यों होती है। किसी ने कहा तालीम ना होने से, किसी ने कहा मुआशी मुहर्रकात से, किसी ने किसी और वजह से कहा। तो उन्होंने कहा ये सब बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इन सब बातों से जो आला और अरफा एक वजह है कि जिससे इंसान इंसान से हैवान बन जाता है, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि जो जर्मन कौम है जो उसने हॉलोकॉस्ट किया, तो क्या वो जाहिल थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? हकीकत में उस वक्त जर्मन कौम यूरोप की सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और तहजीब वाली कौम थी, लेकिन दे एक्टेड इन अ वे कि आज आप किसी जर्मन को वो दौर याद दिलाएं तो वो शर्मसार होता है कि जी आप वो बात ना करें हमसे उस दौर की। तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि इंसान इसलिए इंसान है कि अल्लाह ताला ने उसको सोचने की सलाहियत दी है, रैशनैलिटी दी है, कि वो अकल के साथ अपने फैसले और अपने रिस्पॉन्सेस का फैसला करता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो मैल फंक्शन करता है। दो वायरस ऐसे हैं कि जो इंसान के माइंड में आ जाएं तो वो उसके दिमाग को मैल फंक्शन पे मजबूर कर देते हैं, और वो वायरस हैं हेट एंड प्रेजुडिस। नफरत और तासुब जब आप किसी दिमाग में उसका वायरस प्लांट कर देंगे तो उसकी जो रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी और सोचने की वो स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हमें यकीनन अफराद की जो ज़हनी सेहत है उसको भी पुख्ता करना है, लेकिन हमें अपने इज्तमाई रवैयों को भी देखना है कि हम उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और हमारी वो कौम है कि जो कई ट्रॉमास को देख चुकी है, और आज तक हमने ये नहीं देखा कि उन ट्रॉमास के हमारी नस्लों के ऊपर क्या असरात हुए हैं। मुझे याद है कि मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था, गालिबा उसी 86 की बात है, जब मैं आ रहा था पढ़ के, तो एक स्पेस शिप के अंदर उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स भेजे, गालिबन इट वाज 1986, और उसमें एक स्कूल टीचर थी, और उस स्कूल टीचर को एस्ट्रोनॉट्स में शामिल चूंकि किया गया तो दे मेड श्योर कि उसको वाइडली टेलीवाइज करें। हर स्कूल में उस स्पेसशिप की लॉन्च को दिखाया गया ताकि बच्चे उस टीचर के एस्ट्रोनॉट बनने से इंस्पायर हों। लेकिन वो स्पेसशिप जो ही टेक ऑफ उसने ब्लास्ट किया, ऊपर गई तो उसका क्रैश हो गया। अब वहाँ पर उसके फौरी बाद उन्होंने जो अमेरिका के टॉप साइकेट्रिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका एक कमीशन बनाया,
اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ اس کریش کو چونکہ ملینز آف اسکول چلڈرن دیکھ رہے تھے، ہاؤ وڈ ہیو دس کریش امپیکٹڈ دیئر مائنڈس، اور کیا یہ ٹراما جو ہے ان کو زندگی میں کسی ایسے رسک سے، کسی ایسے انیشیٹو سے، ایکسپلوریشن سے شائع تو نہیں کر دے گا جس کا اثر ان کے ساتھ زندگی میں ان پہ گرو کرے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ ہماری کئی نسلوں نے کتنے ٹراماز دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ وقت تھا کراچی میں کہ جب کراچی میں ہر روز ڈبل ڈیجٹ میں اموات ہوتی تھی، اور جس روز سنگل ڈیجٹ میں فگر آتی تھی لوگ کہتے تھے جی آج بڑا امن رہا ہے۔ تو وہ کراچی کی پوری نسل ایک ایسی ہے کہ جس نے بوری بند لاشیں اور وہ کڈنیپنگز اور بھتہ اور وہ سارا اسی میں وہ they have grown up with that environment. So how has that impacted their mind? We don't know. Similarly جو ایکسٹریمزم ہم نے دیکھی ہے، سوسائڈ بامبرز ہم نے دیکھے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو بازاروں میں بلاسٹ کیا گیا، کس طرح مسجدوں میں بلاسٹ کیا گیا، کس طرح دوسری عبادت گاہوں کو بلاسٹ کیا گیا، اس کے ہمارے نئی نسل پہ، بچوں پہ کیا اثرات ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی اسٹڈی نہیں دیکھی کہ ہم نے اس چیز کو ایگزامن کیا ہو کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو یہ ٹراماز ہیں اس کو کس طریقے سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کی ذہن سے، جو ان کی شخصیت پہ ان کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ جب کشمیر میں کچھ یہ اتنا بڑا زلزلہ آیا تو اس کے بعد کچھ سٹڈیز ہوئیں کہ جس میں کشمیر میں اس زلزلے کے اثرات کو تو ڈاکومنٹ کیا گیا، بٹ ایز اے سیڈ this extremism which we have seen particularly in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan and other parts also, I have not come across any worthwhile research کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے اثرات کو ہم کس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں سے، اور ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم کانفرنس ہے، اور اس کی آؤٹ کمز جو ہیں اس سے وی لک فارورڈ۔ اینڈ ان دا اینڈ آئی وڈ جسٹ لیو یو وتھ اے تھاٹ۔ دیکھیے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور آپ سب اوپینین لیڈرز ہیں۔ ہم آج جہاں کھڑے ہیں ہم سب کو اگلی منزل کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج سے 23 سال کے بعد 2047 میں اس خطے میں 2 ملک آزادی کی 100 سال کا جشن منائیں گے۔ میری نسل یا جو فرنٹ رو پہ نسل بیٹھی ہے یہ شاید اس موقع پہ نہیں ہوگی، یا ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے 90-100 سال کی زندگی دی تو وہ کوئی ہوگا، لیکن یہ جو آپ پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب اس منزل کو دیکھیں گے 2047 میں جب ہم 100 سال کے ہوں گے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے نوجوان اس موقع پہ تاریخ کو کیا کہہ رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنے بارے میں کتنی قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ ہمارا اس وقت تاریخ کو کیا جواب ہوگا۔ کیا ہم قابل فخر انداز میں کہہ سکیں گے کہ ہم نے وہ پرومس پورا کیا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، یا ہم تاریخ کے سامنے تعویلات پیش کر رہے ہوں گے کہ ہم وہ کچھ کیوں نہیں کر سکے جو ہم کرنے کے اہل تھے۔ اگر آپ دنیا کے ان تمام ممالک پہ نظر ڈالیں جو کامیابی سے، جنہوں نے اپنی قسمت بدلی ہے، 15 سے 20 سال چاہیے ہوتے ہیں ٹو ٹرن اراؤنڈ اے کنٹری، انہوں نے 4 چیزوں کو یقینی بنایا ہے: امن، پولیٹیکل سٹیبلٹی، decade long continuity of policies, because policies do not give fruits before 10 years, minimum 10 years. And fourth, continuous reform، اصلاحات انہوں نے مسلسل کی ہیں، اپنے آپ کو خوب سے خوب تر پہ چلایا ہے۔ پاکستان میں دیانت، ذہانت، محنت، صلاحیت ہم دنیا میں کسی قوم سے کم نہیں ہیں۔ اگر ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا تو صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ وی ہیو ناٹ الاؤڈ اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ان دس کنٹری۔ ہم نے ویژن 2010 شروع کیا، 2 سال میں مارشل آیا، اٹھا کے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ وی ہیڈ ویژن 2025، وی ور گوئنگ so well that international agencies said that if Pakistan continues on this
trajectory by 2030 it will be in the top 20 economies of the country. 2018 में एक चेंज लाई गई और उसने सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया एंड वी आर वेयर वी आर, वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट जब हमें मुल्क मिला। तो आज हमें अपने 77 सालों से सबक सीखना है और अगले 23 सालों के लिए इस मुल्क को अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ के तसलसल और इस्लाहात के रास्ते पे गामजन करना है। अभी 31 तारीख को परसों वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि अगले 5 सालों में हम पाकिस्तान को इतनी मजबूत बुनियाद पे खड़ा कर दें कि हमें कभी दोबारा डिफ़ॉल्ट का सामना ना करना पड़े, हमें कभी दोबारा कशकोल लेकर दूसरों के पास न जाना पड़े। और ये तभी मुमकिन है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की मजमूई पैदावारी सलाहियत में इजाफा करें, इस मुल्क की इंडस्ट्री को ताकतवर करें, ज़राअत को ताकतवर करें, सर्विसेज को ताकतवर करें, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा करें और हमारी प्रोडक्टिविटी दुनिया के मुकाबले। Professor, and I know about his academic credentials, so it's a very right person to be on this occasion. So thank you very much for coming here. And of course, Professor Asad Nizami and respected Vice Chancellors, I think a unique aspect of this conference has been the pivot emphasis on the academics. And you can see two Vice Chancellors sitting in the audience today, Professor Ziaul Haq and Professor Muhammad Omar. So and then you have the Professor Rizwan Taj, our own Professor Rizwan Taj, who is the chairman of the Pakistan and Medical Dental Council. So on an academic and on a scientific forum, you cannot expect to have such a galaxy of the academic and scientific persons. And I won't go into I just want to highlight that this shows the scientific level, the academic commitment which Professor Asad Nizami and his team have achieved, and presence of these people over here. And of course, there are luminaries, there are very distinguished professors from psychiatry, very senior colleagues. I cannot name everyone, but I can see them in the audience who are sitting here. So it is really a privilege to be chairman of a scientific committee of such a highly prestigious academic forum. And I must say, I think I've been the chairman of the scientific committee, but I must say, I have not been troubled much by the very hard-working team. They have sought my advice at times, but mostly they have worked and have done very well. So I must congratulate the team which has been working with Professor Asad Nizami. And I cannot take their names. I think they will come over here. They deserve a big applause because of their hard work. I think one thing I would like to say, and I was talking to Professor Wajid Akhundzada, who is the president-elect, and I was talking to him that one main thing should be from here is that the PPS should not be just limited its academic program from conference to conference. And I was glad to see that he has very high ambitions about which he will talk about it. So I think that is the one thing, and I would like the participants to give the feedback about the academic program. It was badly affected by the postponement we had. That was beyond our control, but I think we have tried to put as much as what we could do. So I think at this point, I would just like to, taking advantage of Ahsan Iqbal's side, I would like to raise 2 points, 2 things. One is that it's very unfortunate that Pakistan, in both provinces, KP, etc., they have a universal health coverage program, not covering all the diseases,
But you would be surprised, sir, that mental health is specifically excluded from both Sehat Insaf card in KP and I think the other mental health program over here. There is no funding, at least as far as I understand. I think that is the biggest glaring omission, and I can understand that there are severe restrictions of budgeting. I'm not asking you to cover all the mental health. If you can, that would be great. What I would request is to cover the severe mental illness. Severe mental illness, sir, constitutes the most severe mental disorders like schizophrenia, bipolar affective disorders that ruin the young persons. The median age of onset of schizophrenia is 22 years. So once a person with schizophrenia is afflicted, they have to live with psychotic symptoms, disability for the rest of their life. And you will be surprised, the whole prevalence of the severe mental illnesses is around 4%. So to give you an idea, I know that you are the federal minister. Words about हमारे कुछ mental health professional हैं who came from the very hard area of Afghanistan. Dr. Wahab, Dr. Nakib. Thank you so much for coming. We have facilitated them in even the visa process, everything. Special thanks to our honorable chief guest and all the mental health profession. I, as a secretary of the conference, with the permission of the chair, officially open this conference. Let's pray for the success of the conference. Thank you so much. Thank you, Professor Asif. Now, the man behind all this hard work, जिनकी अनथक मेहनत, जिन्होंने टीम लीड किया, और आई थिंक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन भी हुई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ही इज़ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट इंस्टीट्यूट ऑफ this mental health to a global mental health. The next question was how you do it. Intersectoral collaboration. Mental health is everywhere. It's in the schools. It's with the policymakers. It's with the government. It's there in every house. Are we addressing it? I think no. That's what we should be doing about it. This intersectoral collaboration should not be one way. It's not that you take something. Are we contributing? Yes, we have to contribute. So it should be a collaboration, it should be a contribution. I use this verb or a proverb, mental health for everyone, by everyone. We're not going to wait only for psychiatrists. We are a big country with 900 psychiatrists. It's not possible to do that all. So with this theme, one of the innovations that we did this time was that we want to go global. Yes, we have got colleagues. लेवल पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू एटलीस्ट अवेयरनेस एंड रेफरल ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेसेस, ये हमने उनके लेडी हेल्थ वर्कर्स के कैरिकुलम में भी, जो उनका ट्रेनिंग कैरिकुलम है उसमें भी ऐड किया, और इस इंटरवेंशन को हम पीएचसी लेवल तक भी लेकर गए. अब जहां तक आप लोगों ने आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया और उसमें इस एक इंटरवेंशन को जीपीएस के सेटअप के साथ जो है वो अलाइन करके इस कोर्स को आपने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जब ये जीपीज हमारे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आएगी. अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करना चाहूंगी कि देखिए मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है वो जब मिनिस्ट्री में भी वेरी अर्ली फेज की, जब व्हेन आई वाज डिप्टी डायरेक्टर, इमेजिन व्हेन आई वाज डिप्टी डायरेक्टर, जब हमने एक लेवल पर अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, एडिशनल सेक्रेटरी, मुझे आज भी याद है जब हमने उनको ब्रीफिंग दी कि नाउ दिस इज द इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम, वी हैव टू फोकस ऑन दिस, और इसके हवाले में जो है वो अब हमें वर्किंग करने की जरूरत है. उनको पूरा मेंटल हेल्थ के हवाले में चीजों के बारे में बताया गया. उनके जो एंड के रिमार्क्स थे, जब वंस वी कंप्लीटेड द प्रेजेंटेशन, व्हाट ही सेड, अच्छा डॉक्टर शबाना, आप ये उस पोले की बात कर रही हैं जो माशरे में फिर रहा होता है और
اور اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی, and everyone said like this کہ اچھا اس کو تو بس کچھ ہو گیا ہے, اب بھی بس اس کو تو چھوڑ دو. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں, بچوں میں جو ہے وہ کافی, اب جیسے جیسے اسٹیٹسٹک سامنے آتے ہیں تو نہ صرف پاکستان میں, بچوں میں, ایوری ویئر. اب ان ایشوز کو اگر اس طرح چھوڑ دیں گے دیٹ مینس کہ آپ نے پھر وہ جو ایڈیشنل سیکریٹری کی ٹرم تھی کہ پولوں میں ہم نے اضافہ نہیں کرنا ہے, وی ہیو ٹو فوکس آن دس اینڈ ود سپورٹ فرام آل جی پیز. جی پی ہماری سوسائٹی کا ایک وہ حصہ ہے کہ موسٹ آف دا ایریاز کو یہ کور کرتے ہیں, اور جب اس انٹروینشن کو آپ نے الائن کر دیا ہے مینٹل ہیلتھ کو along with the family physician program, تو this would be an ideal course which is I think already it's being run by the Shifa Tamir Millat, اور later on بھی اس کو جو ہے آپ لوگ سسٹم میں رکھیں گے. اور جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کو یس آف کورس دے شوڈ کم اہیڈ جسٹ ٹو رن سچ ٹائپ آف کورسز, کیونکہ ہماری اور بھی انٹروینشن اسینشیل پیکیج آف سروس آف ہیلتھ سروسز میں موجود ہے اینڈ level of the PHC, and even we have certain intervention at the level of secondary and tertiary healthcare hospitals too, but we are focusing کہ جی ہم پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پر جو ہے تھرو NHSP سپورٹ, نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام آلریڈی which is being run in the Punjab, Sindh and not in the Balochistan because Balochistan نے اس کو اپ نہیں کیا تھا, بٹ ICT, AJK اور GB پہ جو ہے وہ ہم اس کو KPK اور اپنے ریجنز کو بھی جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. تو آپ جی پیز جب پریکٹیکلی فیلڈ میں جائیں گے تو آف کورس ایک سینرجسٹک افیکٹ آئے گا کہ ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی ہم PHC انٹروینشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں اینڈ مینٹل ہیلتھ اس میں ایک انٹروینشن ہے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے, تو میں کانگریچولیٹ کرتی ہوں کہ آپ تمام جی پیز نے اس کو, آف کورس آپ نے, آپ کے ٹرینرز اور جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں انہوں نے آبویسلی آپ کو ڈیپ انسائٹ دیا ہوگا اس ایشو کا, اور آپ نے اب کمیونٹی میں لک آفٹر کرنا ہے اس طرح کے پیشنٹس کو, اور ان کی کس طرح سے ہینڈلنگ کرنی ہے ایز اے جی پی. یقیناً آپ کو اس کورس کے کیریکولم میں, اس کے کنٹینٹس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہوں گی. منسٹری از آل دا ٹائم ود یو. منسٹری جو ہے وہ آبویسلی گورنمنٹ ایچ اینڈ ایوری کمپوننٹ کو, سیکٹر کو گراسپ نہیں کر سکتی unless we get support from the development partners or from the private sectors. جس طرح شفا کے ساتھ آلریڈی ہم کینگرو مدر کیئر کے حوالے میں بھی ورک کر رہے ہیں, اس طرح ہمارے شفا تعمیر ملت کے ساتھ جو ہے different activities jointly بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, and this is one of them. So I congratulate to all the faculty of the Shifa Ta'mir Millat for designing such an excellent course, and I hope that this should be continued by from your university sides, and any support which you required from the ministry is all the time available, because we have to work jointly, of course, with the private sector in order to achieve our main mandate of the Sustainable Development Goals. So thank you very much. جو GHD کے ہے ان کے بہاف پہ میں آپ سب کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. ہمارے فیملی فزیشین جو کہ آل اکراس پاکستان سے آئے ہیں اور جنہوں نے مینٹل ہیلتھ کا یہ انٹیگریٹڈ کورس اور ایمبیڈڈ کورس لیا ہے, یہ ایک یونیک آئیڈیا تھا جو ڈاکٹر عثمان حمدانی نے ہم سے ڈسکس کیا اور شیئر کیا, اور آئی تھنک آج آپ سب لوگوں کی کامیابی ہمارے اس کورس کی اور ہماری بھی کامیابی ہے کہ اب نیکسٹ کوہارٹ میں ہمارا نمبر, ہمارے پارٹیسپینٹس کا نمبر ڈبل ہو گیا, اور وہ جو ایریاز ہیں ان ایریاز کا نمبر بھی بہت بڑھ گیا جیسے انہوں نے نام بتایا. تو یہ اور کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. اگر خالی ایک مینٹل ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ کورس کرایا جاتا تو شاید اس کے اندر اتنی اچھی پارٹیسپیشن نہ ہوتی, لیکن جب چونکہ فیملی فزیشنز کے لیے ہے تو ان کا فیملی فزیشنز کے ہی پرسپیکٹو سے اس کے اندر اس کو ایمبیڈ کیا گیا. تو آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ سکسیس, اینڈ آئی ونس اگین کانگریچولیٹ آل آف یو, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو all the organizers and the faculty who have taken part in this very prestigious course of diploma as well as certificate, and my thanks to all the faculty. Thank you very much. Thank you. Now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor Sahab. Sir, please come over to the stage and congratulate the graduating GPs. Sir, Professor Iqbal sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
respected faculties, my dear colleagues, doctors, family physicians and psychiatrists. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and good afternoon. मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी. I really appreciate the spirit of the faculty and particularly faculty of family medicine at Shifa College of Medicine and the other faculty members from GIHT as well as the associate members from other places. So it is my privilege to congratulate all of you from the core of my heart, and I especially thank to your faculty as well, because they remain dedicated throughout this course. It's a 1-year diploma course, postgraduate diploma. Inshallah, we will strive to get it registered with the PMNDC as well, because this is a bona fide diploma. It's not mere something which you get without any hard work. You did a hard work, for which I really congratulate you, and I really appreciate your spirit. At this stage, when you are working and at the same time you are you also study for something, is really a great job. And if I remember the Helsinki Declaration, which says about the 5 functions of doctors, and I repeat everywhere because wherever I go, I used to remind the doctors that you are not mere clinicians, you have other functions as well. So medical doctors who is carrying MBBS degree or MD degree or MB CHB degree or whatever you are carrying, called a medical degree, though you have 5 major functions apart from other your functions. So number 1 is your clinical work. You all might be doing very nicely and greatly, inshallah. A second is preventive work, which is neglected in Pakistan. And I remember when several people, they used to come to me and say that Dr. Sahab, एक आप universal health coverage का भी कोई इंतजाम करें. But when I met Professor Mirza, he actually delivered to me, to the core of my heart, what is it about. And in Pakistan, you all aware, I was just reading this morning in the newspaper that only maybe 2/3 of our population is aware about the universal health coverage, and our 1/4 of our population are maybe 25% of our people are even not aware what universal coverage means, and what to say about the coverage in itself. So we in Pakistan doing a lot of work in different things, but this is a very, very crucial aspects of every one of us. So I was telling you the preventive work is lacking in Pakistan. So the second most important job of a medical doctor is preventive work. Then we also have a research and innovation, which is also lacking in Pakistan. I really congratulate Usman. He has actually went into the deep into the society, into the community, and try to tap their problems through indigenous research, which is conducted. And I really, and this has been appreciated in different very prestigious paper around the world as well. I really congratulate to you for that as well. And this research and innovation is lacking in Pakistan. Our future is in innovations, but what we say about what is our contribution in research and innovation, again, this is a question. And the third one is the continuous medical education. Alhamdulillah, everyone sitting around here is contributing at least, if contributing some clinical work, some preventive work, but all of you now contributing into the improving ourselves for the best interest of our. And it's a very rewarding specialty. And the audience here who are family physicians would agree with me. So we are the people of first, the doctors who are the point of first contact. मरीज सबसे पहले फैमिली फिजिशियन के पास ही आता है. We are geographically available in all provinces, most of the provinces, and easier to reach for a patient to a family physician. And because of that, if they have, and we know from our studies that at least 30% of our people have mental health issues.
Depression is about 30%, which may be underreported, and anxiety disorders even more than that. So all the more reason for involving family physicians and equipping them with the knowledge and the skills to deal with such patients. Family physicians also we're trained to look at the biopsychosocial aspect of health. So we just don't look at the medical aspect, we also look at the biological, the psychosocial aspects. And a family physician is well trained to look into that. So we treat the patient as a whole, we talk about holistic care, and we treat the family as well. And we are, as family physicians, the families will trust you and they will come to you with their problems. आप देखेंगे, a lot of times everyone has a family. हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, एक GP हैं, जिनसे हर चीज़ का मशवरा किया जाता है. So if you are equipped to be one, why not? So, and the fact that you trust the family physician, and therefore we do not want to send our patients to a psychiatrist where there is more likely to be stigma. So आप family physician को equip कीजिए उनको, and one of the ways was Dr. Usman and his team, he kind of embedded himself into our diploma program, and yes, we were hesitant at first, but we realized the importance and the impact it has. So I hope other institutions take lessons and learn the lessons from us and continue to spread mental health awareness and management. So that's all from my end, Dr. Sahab. Please, Dr. Ishtaq, when you identified, okay, now I have to start working on CBT and other preventative mental health programs. So I think if this is the thought that we've put into you, then it's really a moment of pride, and I think there is hope, and we hope to improve the mental health of our population through this as well. Thank you. Great. I think a discussion that's just happened कि हमने यूनिवर्सिटी का ये रोल बनाना है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ should be the cradle of innovation to address the priority health needs हमारी जो population की हैं. हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है. We've got our resources and we've got our opportunities. We need to understand our own system. और जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वहाँ 5 डिफरेंट लेवल्स की बात होती है, लेकिन हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे 5 लेवल उस तरह लीनियरली ऑपरेट नहीं करते, और उसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का है, जीपीज़ का और फैमिली फिजिशियंस का. सो दिस इज़ हाउ दिस इनोवेशन एक्चुअली हिंजेस ऑन यू एंड यू अलोन, कि आप किस तरह एक कम्युनिटी में रहते हुए और मेंटल हेल्थ जैसे कॉम्प्लेक्स इशू को, जिसमें स्टिग्मा भी है, जिसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें बहुत सारे कल्चरल, सोशल और एविडेंस से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हाउ वी कैन एड्रेस दैट. सो यू हैव अ मोर पिविटल रोल टू प्ले हियर इन दिस मॉडल to actually achieve universal health coverage for mental health. And again, we have got partners such as the Ministry of Health, and the presence of DG Sahiba herself here in this session is a testimony of how importance the Ministry of Health gives to mental health. And similarly, the World Health Organization, in partnership with them, and obviously all of our partners and collaborators, including the Department of Family Medicine, Professor Nasir Shah Sahab, CIFM, the Ministry, the WHO, and the British Asian Trust, which supported the program. As you can see, the